رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ حرام سے میرا رشتہ کیا؟ نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ باغی نہ غدار۔ بہت شکریہ آپ ساتھیوں۔ عمران خان کا وہ سپاہی کہ جس کو آج بھی تھریٹس ہے اور آج بھی عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ تحمیل کے مستقل مرحلے کا آغاز میں جانبدارانہ عمران خان سے مخاطب ہو کر رہا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ جو نوجوان آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ وہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد زمان پارک میں بنگانا میں یہ 1 سال اپنی لیڈر کے لیے وہاں پہ بیٹھے رہے، کیمپ میں بیٹھے رہے۔ جب عمران خان کی پیشی ہوتی تھی جو فرنٹ پہ ہوتی، اور پھر اس کے بعد پچھلے 3 دفعہ تو اسلام آباد کی کار دی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس کھڑی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، گولیاں برس رہی ہے، کنٹینر سے خندقیں کھودی گئی ہے، ایک حشر کا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آپ دیکھتے ہو کہ یہ نوجوان آپ کے لیے رستے کلیئر کرتے ہیں، قافلوں کے لیے رستے کلیئر کرتے ہیں، فرنٹ سے مل کر کے، اور آپ دیکھیں کہ 3 دفعہ انہوں نے بار کا دعویٰ کیا کہ اسلام آباد کوئی میٹر نہیں ہو سکتا۔ تو ان لوگوں کے ایک تعلیم یافتہ نوجوان جو آپ کے سامنے ہیں، جو عمران خان کی نظریت سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیشہ سے فرنٹ پہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے آج ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں جلدی آپ سے اور نوجوانوں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پرامن جدوجہد میں آپشنز کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے جبر کیا، ظلم کیا، گھر توڑے، ہزاروں کارکنوں کو جیل میں ڈالا، ملک کے مقبول ترین لیڈر کو عمران خان کو گریبان سے پکڑ کے غلط طریقے سے ہائی کورٹ کی احاطے سے اغوا کیا، ان کی اہلیہ کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا، ہمارے 10,000 سے زیادہ کارکنان کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، اغوا کیا، تشدد کیا، ہمارے کارکنان کو شہید کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمارے پرامن پاکستانی ہیں، انہوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا۔ اور کیا ہوا تھا؟ انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، 1,000 کے قریب انتخابی نشان انہوں نے اعلان کر دیے تھے، امیدواروں کے کاغذات چھینے جا رہے تھے، مضبوط ترین جو امیدوار تھے ان کو نااہل قرار دیا جا رہا تھا، لیڈر جیل میں تھا، اس کی تصویر پر بھی پابندی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے جبر کا بدلہ ووٹ سے لیا۔ لیکن اتنے بے شرم ہے اپنی اقتدار کے لیے اور بغض میں انا کی وجہ سے، اس طرح پہلے بھی ملک تولخت ہوا تھا، انہوں نے 180 سیٹوں والی جماعت سے الیکشن چھین کے اس پہ ڈھاکہ ڈال کے انہوں نے 70 سیٹوں والوں کی حکومت بنا لی۔ پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے؟ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانا۔ پہلی ہی عدالتیں کنٹرول تھی عمران خان کے کیسز میں، آپ نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے ججز سپریم کورٹ خط لکھتے ہیں، ججز خود فریاد کرتے ہیں، تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنٹرول کرنا تھا، کیونکہ 10 سالہ لندن پلان کی تکمیل اور طاقت کی ہے، 10 سالہ پلان کی جو خواہش ہے، جو کوشش ہے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ خونی آئینی ترمیم جاری پارلیمنٹ سے پاس کرنا پڑا، اور انہوں نے ججز پہ اپنے بٹھا دیے، جو ملٹری خونی ترمیم انہوں نے کیا، تو انصاف کا آپشن بھی آپ سے چلا گیا۔ پھر آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ پرامن طریقے سے آپ احتجاج کرو، آپ آواز اٹھاؤ، آواز اٹھانے والے اور اس کو میڈیا ایکٹیوسٹ، اور جو پاکستانی ڈیچور نکلے تو ڈیچور ریڈ زون جیسے علاقے میں انہوں نے پورے دنیا کے سامنے سنائپر سے گولیاں ماری، لوگوں کو شہید کیا، معصوم نہتے لوگوں کو نہ صرف شہید کیا بلکہ شہداء کی جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو لاپتہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف ان کو لاپتہ کیا بلکہ ان کی اہل خانہ کو بھی ٹارچر کیا۔ پھر اس کے بعد لاشوں پر بیان جمانا شروع کر دیا،
تو اس کے بعد میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں کہ یہ ووٹ بھی نہیں مانتے، جمہوریت بھی ختم، انسانی حقوق بھی ختم، آئین بھی پامال، پارلیمنٹ بھی پامال، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا کریں؟ کیا ہم خاموش ہو جائیں، اپنی آواز نہ اٹھائیں؟ کیا ہم اس تحریک کو ختم کر دیں؟ میرے پاکستانیوں، آپ مجھے جواب دیں کہ کیا ہم عمران خان جو جیل میں اس ملک کی عقیدت آزادی کے لیے ہیں، جو ڈٹے کھڑے ہیں، ان کو ہم بھول جائیں کہ وہ ساری زندگی جیل میں ہوں گے؟ ہم بشرا بی بی اور کارکنان جو ہزاروں ہمارے جیلوں میں ہیں، ان کو کیا ہم بھول جائیں؟ جو ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے سامنے سے گولیاں چلائی، ان کو شہید کیا، ان کو بھی ہم بھول جائیں؟ کیا ہم جو پاکستان ہے، کیا ہم مان جائیں ہم سارے پاکستانی کہ ایک بادشاہ سلامت ہے اور یہ باقی ان کی رعایا مزار ہے سارے اور پاکستان ان کی جاگیر ہے؟ کیا ہم یہ مان جائیں؟ تو میرے پاکستانیوں، جب میں خود سے بھی یہ سوال کرتا ہوں تو عمران خان کا جو قانون نہیں تھا، میں تقریر تھی، انہوں نے اس طرح کہا تھا کہ I will you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question, and my belief is لا الہ الا اللہ. میرے پاکستان میں ہمارا لا الہ الا اللہ فرما ہے. We will fight. ہم لڑیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بے قصور کی آخری تلوار چلنی ہے، ابھی تو شام ڈلنی ہے، ابھی تو دیکھ لیں مجھ پر جنوں کا دل طاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے، ابھی تو جنگ جاری ہے. میرے پاکستانیوں، اب میں آتا ہوں لایا مت، سب سن لیں، غور سے سن لیں. پہلی چیز یہ، بلکہ اس سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. خان صاحب کی بہنوں کو، ان کی فیملی کو خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ملی، ان کو نہیں دیا جا. ہماری یہ تحریک رسائی کے لیے نہیں ہے، رہائی کے لیے ہے، آئین کی بحالی کے لیے ہے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو اس کے سب سے پہلے اس کے بعد بشرا کی جو ملاقات کی ملاقات ہونی چاہیے، پوری بشرا بیوی کی ملاقات بھی پابندی ہے. لیکن خان صاحب کی بہنوں نے اجالا کے بعد دھرنے کا اعلان کیا ہے، تو میں مختصر اراکین ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا،